کارکنوں کو دہشت گرد نے اغوا کر لیا، انہیں پہاڑوں پر لے گئے اور فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 11 کارکن جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ زخمی کارکنوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 4 کارکنوں کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے کہ صوبے میں دہشت گردی کی لہر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مچھ میں کارکنوں کی ہلاکت سیکیورٹی کی کوتاہی نہیں ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا تھا کہ تفتیشی ادارے ہر زاویے سے واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مچھ واقعہ سیکیورٹی میں کوتاہی کا سبب نہیں، علاقے میں اطمینان بخش صورتحال تھی۔ ایسے واقعے کی توقع بہت کم تھی، علاقہ بہت بڑا ہے، صورتحال کا جائزہ لے کر سیکیورٹی بڑھائی جائے گی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ مچھ کوئلہ فیلڈ میں دہشت گردوں کے حملے میں 11 کارکنوں کی ہلاکت پر وزیر اعظم نے اظہار افسوس کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور سینیٹر سراج الحق نے بھی حملے کو بزدلانہ قرار دیا ہے۔ 11 کارکنوں کی قتل پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا، حملہ بزدلانہ اور غیر انسانی ہے، لواحقین کو حکومت تنہا نہیں چھوڑے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، حکومت کارکنوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے اور ان کا تحفظ کو یقینی بنائے۔ مریم نواز نے کارکنوں کی ہلاکت کو گہرا زخم قرار دیتے ہوئے کہا، مزدوروں کے بچوں کی تعلیم کا سرکاری خرچ پر بندوبست کیا جائے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ اندوہناک واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اہل خانہ کی ہر ممکن مدد کی جانی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، نااہل حکمرانوں کو عوام کی طاقت سے گھر بھیجیں گے۔ عمران خان نے اپارا چوک پر دھرنا دیا تھا، پی ڈی ایم کو بھی اپارا چوک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ٹھٹھہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا، وزیر اعظم اب بھی کہتے ہیں وہ ٹریننگ پر ہیں، مسائل کا حل ان کے پاس نہیں تو جان چھوڑ دیں۔ نالائق حکومت کی وجہ سے مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، حکومتی وزراء سازشیں کر رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم مستحکم ہے۔ عوامی مشکلات پر بات کریں تو حکومت این آر او کا رونا روتی ہے۔ عمران خان صرف اور صرف اپنی کرسی بچانا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، پی ڈی ایم نے کسی ریلیف کا مطالبہ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی کمیٹی نے پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کی توثیق کی۔ حکومت نے کنسٹرکشن مافیا کے لیے ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کی۔ سفید پوش کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ وزیر داخلہ اور حکومت پی ڈی ایم پر شور مچا رہے ہیں۔ یہ کام پر توجہ دیتے تو شاید مچھ جیسے واقعات نہ ہوتے۔ آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کہتی ہیں، مولانا فضل الرحمان اگر حکم دیں تو عوام کے سمندر کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دوں، وزیر اعظم کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مریم نواز نے بھاولپور میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عوام نے فیصلہ سنا دیا، حکومت کے دن گنے جا چکے، اپوزیشن نے استعفے دے دیے تو حکومت کا کام تمام ہو جائے گا۔ جعلی وزیر اعظم نے 2.5 سال بعد ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، پی ڈی ایم مضبوط اور پرعزم ہے، اسلام آباد سے ناجائز قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملتان میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ استعفوں کا مرحلہ ابھی باقی ہے، پارٹی قیادت کے پاس جمع ہو چکے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوامی مینڈیٹ پرانا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی رکاوٹیں توڑی، اب بھی توڑیں گے، سب کی رائے کے مطابق حکمت عملی اپنائی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں اپنے موقف پر قائم اور متفق ہیں، ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، پالیسی میں تبدیلی کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اسلام آباد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، ہم اسلام آباد سے ناجائز قبضہ چھڑانے کے لیے جائز جد و جہد کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا مقصد ملک کی بہتری نہیں بلکہ اقتدار کی ہوس ہے، وہ اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام آباد کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں، اقتدار کی لالچ میں مولانا در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ فضل الرحمان اپنی اور اپنے حواریوں کی کرپشن بچانے کے لیے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کی کسی بات میں بھی غریب عوام کا ایجنڈا شامل نہیں ہوتا۔ پی ڈی ایم اپنی ذاتی جبکہ وزیر اعظم ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
تو دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں ملکی حالات اجتماعی کاوشوں کا تقاضا کر رہے ہیں تاکہ عوامی مسائل کا حل ہو سکے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، سب کو مل کر عوامی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ان کی رہائش گاہ پر صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر نے ملاقات کی۔ مسلم لیگ ق کے صوبائی وزیر نے اپنی وزارت سے متعلق کارکردگی رپورٹ چودھری پرویز الہی کو پیش کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ ق اتحادی کی حیثیت سے عوام کے ریلیف کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں تیزی لا کر عوامی ریلیف کو فوکس کرنا ہوگا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا مسلم لیگ ق کے وزراء اپنے محکموں میں بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ ہمارا مشن عوامی خدمت ہے۔ ماضی میں بھی بھرپور عوامی منصوبے لائے، آج بھی عوامی خدمات میں پیش ہیں۔ اسامہ قتل کیس کے 5 ملزم 3 روز کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ کیس کی تحقیقات کے لیے JIT بنا دی گئی، سربراہی SP صدر سرفراز ورک کریں گے۔ پولیس نے ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان کے روبرو پیش کیا اور 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا ابھی اسلحہ برآمد ہونا باقی ہے۔ عدالت کے استفسار پر بتایا گیا کہ 5 اہلکار ایک ہی گاڑی میں ڈیوٹی پر تھے، اس لیے گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت بنی JIT SP صدر سرفراز ورک کی سربراہی میں کام کرے گی۔ ISP اور ISI MI اور IB کا ایک نمائندہ شامل کیا گیا ہے۔ DSP رمنا، DSP انویسٹیگیشن اور DSP SHO رمنا ٹیم کا حصہ ہیں۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون مار گرایا۔ نئے سال 2021 کے 2 روز کے دوران بھارت کے 2 ڈرونز گرائے گئے۔ DGI SPR میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق پاک فوج نے لائن آف کنٹرول کے چکوٹھی سیکٹر کے مقام پر بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ بھارتی کوڈ کاپٹر لائن آف کنٹرول پر 500 میٹر پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا۔ قاتل وائرس کی بات کریں، آپ کو بتائیں کہ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا ہے۔ دوسری لہر میں اموات بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 53 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 10,311 ہو گئی۔ مزید 2,272 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,86,634 ہو گئی۔ 4,40,660 مریض صحت یاب ہو چکے۔ 35,663 سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 53 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں 4,109، سندھ میں 3,594، خیبر پختونخوا میں 1,672، بلوچستان میں 185، گلگت بلتستان میں 101، آزاد کشمیر میں 226 اور اسلام آباد میں 424 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,272 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,40,188، سندھ میں 2,17,636، خیبر پختونخوا میں 59,255، بلوچستان میں 18,218، گلگت بلتستان میں 4,866، اسلام آباد میں 38,146، آزاد کشمیر میں 8,325 مریض ہو چکے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 18,46,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 8,51,00,000 تک جا پہنچی۔ 6,03,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 3,59,000، برازیل میں 1,96,000، بھارت میں 1,50,000، میکسیکو میں 1,27,000، روس میں 58,600، فرانس میں 65,000 اور سعودی عرب میں 6,246 اموات ہو چکی ہیں۔
اب بات کرتے ہیں ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کی، جہاں پاکستان کے آخری ریلوے اسٹیشن سے مسافر ریل پر سفر کر کے سندھ اور پنجاب میں کاروبار اور رشتہ داروں کے گھر آتے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حمداللہ خان کی رپورٹ۔ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں ریلوے اسٹیشن ایک تاریخی ریلوے اسٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا آخری اسٹیشن بھی ہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کا یہ ریلوے اسٹیشن اپنے اندر تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ پہاڑوں کے آغوش میں واقع اسٹیشن سے ہزاروں مسافر پاکستان کے دیگر صوبوں پنجاب اور سندھ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ہزارہ کا سب سے لاسٹ اسٹیشن ہے حویلیاں ریلوے اسٹیشن اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں، تو اس کے ساتھ ہمارے 3-4 ڈسٹرکٹ، ویسے بھی ڈسٹرکٹ مانسہرہ، بٹگرام، ڈسٹرکٹ کوہستان، ترغر وغیرہ، یہ سارے ڈسٹرکٹ اسی حویلیاں اسٹیشن کے ساتھ لگتے ہیں۔ تو حویلیاں اسٹیشن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اس میں صفائی اور دوسرا ٹائمنگ اس کی بہت اچھی ہے ہزارہ ایکسپریس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کرایہ ہے وہ بہت ہی مناسب کرایہ ہے۔ اسٹیشن کے اندر داخل ہوتے ہی انگریز دور کی بنائی ہوئی عمارتیں ملکہ وکٹوریہ کے محل کی تاریخ دہراتے ہوئے دلکش مناظر پیش کرتی ہے۔ اس اسٹیشن سے 2 ٹرینیں، ایک پنڈی اور ایک کراچی کے لیے چلتی ہے۔ یہ جو ہمارا حویلیاں ریلوے اسٹیشن ہے یہ تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے اور 2 ٹرینیں یہاں سے چلتی ہیں، ایک ہزارہ بھر کے مسافر یہاں پر آتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر قسم کی سہولت انہیں مہیا کریں۔ حکومت اگر یہاں سے ایک ٹرین کوئٹہ کے لیے چلائے تو عوامی حلقوں کے ساتھ حکومتی خزانے کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمداللہ خان، ٹی وی ٹوڈے، ایبٹ آباد۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں، نون لیگ نے پنجاب کو قرض میں ڈبو کر عوام کو معاشی گھاؤ دیے۔ فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ ہم مالی مشکلات کا مقابلہ حکمت عملی کے ساتھ کریں گے۔ کفایت شعاری کے باعث مسلسل 5ویں ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ کرونا کے دوران مالی مشکلات کے باوجود عوام کو 56 ارب کا ٹیکس ریلیف ملا۔ وصولیوں کی مد میں رواں مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں 42% اضافہ ہوا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں رائج تمام کالے قوانین ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ تمام الزامات، جھوٹے مقدمات ختم کرنے میں کردار ادا کرے۔ بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید آسیہ اندرابی کو فوری رہا کیا جائے۔ اقوام متحدہ کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کی فوری رہائی کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ ماورائے عدالت قتل عام، پھانسیوں، انسانی حقوق پامالیوں کی تحقیقات کرے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ نیب نے سال 2018 سے 2020 تک کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ جاوید اقبال کی قیادت میں نیب کی 3 سالہ کارکردگی شاندار رہی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں، کرپشن تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نیب کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ قومی احتساب بیورو کی کارکردگی رپورٹ کے مطابق نیب راولپنڈی کو 3 سال میں 21,071 شکایات موصول ہوئیں۔ نیب لاہور کو 29,242، نیب خیبر پختونخوا کو 12,627 شکایات موصول ہوئی ہیں، جبکہ نیب بلوچستان کو 2500 اور نیب سکر کو 75,944، نیب ملتان کو 13,313 شکایات موصول ہوئیں۔ نیب نے اس مدت میں اربوں روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ نیب اعلامیہ کے مطابق چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب کرپشن کے خاتمے اور لوٹی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے بنایا گیا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں چین نے کرپشن کے خاتمے کا MOU دستخط کیا ہے۔ نیب سارک ممالک کے لیے رول ماڈل بھی ہے۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار 25 جنوری سے کھولنے کی تجویز پر فیصلہ پیر کو ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ملک بھر کے پرائمری سکولز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس تجویز پر کوئی بھی فیصلہ پیر 4 جنوری کو ہونے والی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کیا جائے گا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی شریک ہوں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ سردی بڑھ گئی، گیس غائب، چولہے سرد۔
شہری گرم خواتین کے لیے ایک چپاتی بھی بنانا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری، شہری ہوٹلوں سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں گیس کے بحران میں پاکستان میں گیس کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ سردی جیسے ہی آئی ہے گیس غائب ہو چکی ہے، چولہے سرد ہو چکے ہیں، شہری گرم ہو گئے ہیں۔ خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری، شہری ہوٹلوں سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے رانا نعیم خالد سے، ہمارے نمائندے ہیں ملتان ڈویژن کے، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ رانا نعیم بتائیے گا ملتان ڈویژن میں کس طرح گیس کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ جو صورتحال ہے ملتان ڈویژن میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ ملتان، خانیوال، وہاڑی اور لودھرا کے اضلاع اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں جو ہے وہ گیس پریشر بالکل ہی کم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ لوگوں کو ناشتہ بنانے میں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کھانا پکانے میں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ لوگوں نے غیر قانونی طور پر کمپریسر لگائے ہوئے ہیں مین لائنوں پر، میٹروں کی آؤٹ لیٹس پر جو ہے وہ گیس جہاں سے ان کو حاصل ہوتی ہے مین لائن پہ، اس پہ انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے کمپریسر لگائے ہوئے ہیں، اور جو دوسروں کی گیس وہ اس کمپریسر سے وہ کھینچ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسری لائن پہ جو پریشر ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے گھروں میں جن میں یہ پریشر کمپریسر نہیں لگے ہوئے ان میں تو بالکل ہی گیس جو ہے وہ نہیں آتی اور ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ تو عوامی حلقوں نے ڈویژن بھر کی جو عوام ہے انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کیا ہے، ایک تو یہ گیس کے جو غیر قانونی کمپریشر ہے اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے فورسلی، جو وقفے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو پریشر کم کر دیا جاتا ہے، اور رات کے اوقات میں تو بالکل ہی لائنیں ہی بند کر دی جاتی ہیں۔ تو خدارہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور یہ لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کو شدید دشواری سے بچا جا سکے۔ جی بہت شکریہ رانا نعیم خالد، آپ ہمیں ملتان ڈویژن کی تمام تر جو گیس کے بحران کی شدت اختیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ سردی بڑھ چکی ہے اور گیس غائب ہو چکی ہے، چولہے سرد ہو چکے ہیں اور شہری گرم ہیں، اور اس کے بارے میں ان کے اندر غصہ پایا جا رہا ہے۔ خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہے، گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری ہے، شہری ہوٹلوں سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب بھر میں شدت اختیار کر لی ہے گیس بحران نے، اور گھروں میں گیس نہ آنے کے برابر ہے، چولہے ٹھنڈے ہیں اور خواتین کے لیے ایک چپاتی بھی بنانا مشکل ہو چکی ہے۔ سردی جیسے ہی بڑھی ہے گیس غائب ہو چکی ہے، چولہے سرد ہیں اور شہری بھی گرم ہو چکے ہیں۔ خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہو چکی ہے۔ گھروں میں جو لکڑیاں ہیں جلا کر کھانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، لکڑیوں کے ساتھ شہری ہوٹلوں سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر تو گیس جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ گیس کا بحران لگاتار مسلسل نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جیسے ہی سردی کا درجہ حرارت بڑھا ہے اسی وقت ہی پاکستان کے اندر گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی جو سردی کی شدت ہے اس کے ساتھ ساتھ گیس کے بحران کی شدت بھی بڑھنے لگی ہے۔ خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا مشکل ہو چکی ہے، گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، شہری ہوٹلوں سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب بھر میں سردی جیسے ہی بڑھی ہے گیس غائب ہو چکی ہے، چولہے سرد ہو چکے ہیں، شہری گرم ہو چکے ہیں، ان کا سراپا احتجاج ہے۔ سوئی گیس کے جو حکام ہیں ان کی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جلد از جلد ہمارے مسائل حل کیے جائیں۔ ملتان ڈویژن سے رانا نعیم خالد نے جیسے ہمیں بتایا کہ عوام نے سراپا احتجاج ہیں اور ان کا مطالبات ہیں کہ حکام بالا اس کی طرف متوجہ ہوں اور توجہ مبذول کریں۔ بیورو چیف ڈیرہ غازی خان سجاد چنو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ سجاد چنو بتائیے گا گیس بحران کس طرح شدت اختیار کر رہا ہے اور شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ڈیرہ غازی خان میں سوئی گیس کی بندش اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں پر شہریوں کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ جی گیس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو دفتری حضرات ہیں، جو یہاں پر دفتر کو جانے والے لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ ایک تو سوئی گیس کے بل بہت زیادہ تعداد میں بھیج دیا جاتے ہیں، ان کی رقم بہت زیادہ ہوتی ہے اور غریب کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان میں سوئی گیس کی بندش کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان کی عوام بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ڈیرہ غازی خان کی عوام کے لیے جو گیس کا مسئلہ ہے فی الفور حل کیا جائے تاکہ یہاں پر عوام سکھ کا سانس لے۔ جی سجاد چنو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ محکمہ سوئی گیس کی طرف سے کیا موقف آیا ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ شہریوں تو سراپا احتجاج ہیں اس وقت۔
جی بالکل سراپا احتجاج ہے عوام یہاں پر آئے دن سوئی گیس آفس کے باہر احتجاج بھی کیا جاتا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور جو سوئی گیس عملہ ہے اپنے روایتی انداز میں اپنی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے اور وہاں پر غریب آدمی کی رسائی بھی نہیں ہوتی. محکمہ سوئی گیس کے جو اہلکار ہیں اور افسران ہیں وہ آفس میں موجود ہی نہیں ہوتے. اس کے لیے بھی بہت زیادہ عوام بہت زیادہ پریشانی میں ہے. عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ڈیرہ غازی خان کی یہ جو غیر اعلانیہ بندش ہے سوئی گیس کی اس کو فی الفور حل کیا جائے. عوام نے اپیل کی ہے کہ اس کو اگر فی الفور حل نہ کیا جائے گا غیر اعلانیہ گیس کی بندش کو تو ہم مزید اپنا احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے. جی بہت شکریہ سجاد چنو ڈیرہ غازی خان سے. آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ جتنے بھی وہاں پہ گیس کی جو بحران جو شدت اختیار کر رہا ہے وہاں کی عوام نے یہ ڈیڈ لائن بھی دی ہے, اگر یہ ہمارا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کریں گے اور اس کے بعد سوئی گیس کا جو آفس ہے اس کا گھیراؤ بھی کریں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ عام آدمی کی رسائی بھی نہیں ہے, آفس کے باہر وہ جا بھی نہیں سکتے, اپنے مسائل کے بارے میں کوئی آگاہی بھی نہیں ہے اور کچھ سنوائی بھی نہیں ہو رہی. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سردی, اسی کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں, گیس غائب ہو چکی ہے. جیسے ہی سردی بڑھی ہے چولہے سرد ہو چکے ہیں, شہری گرم ہو چکے ہیں, خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہے. اور مزید ہم اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فیصل جاوید صاحب, بیورو چیف ہیں. ڈاکٹر جاوید خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں فیصل آباد سے. جیسے ہم نے میاں چنو سے, ملتان سے اور دیگر ڈویژن سے ہم نے اپڈیٹ لی اور اس وقت ہم ان سے بھی پوچھیں گے. جی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, فیصل آباد کے کیا حالات ہیں گیس کے بارے میں؟ جی دوسرے شہروں کی طرح سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری. فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش, کئی علاقوں میں لوگ گیس نہ ہونے کی وجہ سے کھانا پکانے سے بھی قاصر ہے. لوگوں نے ہوٹلوں کا رخ کرنا شروع کر دیا, ہوٹلوں سے تیار کھانا لے کے آ رہے ہیں. شہری اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا کہ عوام سردیوں میں حوصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا تو پورا ہوگا, لیکن عوام ہمیشہ کی طرح پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا. لوگ سراپا احتجاج ہے گیس کی بندش کی وجہ سے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید خان, آپ ہمیں تمام تر فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ سردی بڑھ چکی ہے اور گیس بھی غائب ہو چکی ہے, چولہے سرد ہیں, شہری گرم ہو چکے ہیں اور خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہے. گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری جو شروع ہو چکی ہے, شہری ہوٹلوں سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت پورے پنجاب میں, پاکستان میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, جو گیس کا بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. گیس غائب ہو چکی ہے اور چولہے سرد ہیں. شہری اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں, سراپا احتجاج ہیں اور خواتین کے لیے ایک چپاتی بھی گھر میں کھانا بنانا بھی مشکل ہو چکا ہے اور دوسرے طریقے کے ذریعے گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے. شہری ہوٹلوں سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں اور یہ مزید تفصیلات جانیں گے. مالاکنڈ سے عامر عباس ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے تفصیلات حاصل کریں گے. بیورو چیف مالاکنڈ. عامر عباس بتائیے گا کہ سردی جیسے ہی بڑھی یہ اسی طرح ہی جو گیس کا پریشر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, بحران زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, کہ مالاکنڈ کے اندر بھی اسی طرح ہے؟ جی بالکل, مالاکنڈ پچھلے کئی دنوں سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے, جبکہ ڈپٹی کمشنر مالاکنڈ نیا گل خٹک کے حکم پر سی این جی پمپ بند کرانے سے گیس کی گھریلو استعمال میں کافی حد تک اضافہ ہوا تھا. مگر سی این جی پمپ دوبارہ کھولنے سے سوئی گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. بٹخیلا شہر سمیت فاکوٹ, درگاہ تانا اور دیگر علاقوں کی عوام نے ڈپٹی کمشنر مالاکنڈ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس فراہمی یقینی بنائے اور ان کی مشکلات ختم کرانے کے لیے سی این جی پمپ کو دوبارہ بند کرانے کی احکامات جاری کی جائے. ادھر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ صبح اور شام کے اوقات میں گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھریلو صارفین, خاص طور پر بچوں, بزرگ شہریوں اور مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. جی عامر عباس, یہ بھی بتائیے گا کہ شہری سراپا احتجاج تو ہیں, تو دوسری طرف محکمہ سوئی گیس کی طرف سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں گیس بحران کی شدت ختم کرنے کے لیے؟ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, یہ اصل وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو سی این جی پمپ ہے وہ کھلنے کی وجہ سے جو گھریلو صارفین کی جو گیس ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے.
اس کی وجہ سے علاقہ عوام سراپا احتجاج ہے اور ڈپٹی کمشنر سے پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ بالفور یہ CNG پمپ بند کرایا جائے. ٹھیک، بہت شکریہ عامر عباس، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مالاکنڈ کے اندر بھی اسی طرح ہے، بحران شدت اختیار کر چکا ہے گیس کا، اور جیسے ہی سردی بڑھی ہے گزشتہ سالوں کی طرح اس وقت بھی اس دفعہ بھی یہی بحران شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے. گھروں کے اندر گیس نہیں ہے، چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اور جو شہری ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. گھروں کے اندر جو خواتین ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. کھانا پکانا کے لیے خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہے. گھروں میں لکڑیاں جلا کر جو متبادل راستہ اپنا کر وہ کھانا بنایا جا رہا ہے، اور اس پر مزید بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں فیصل زادہ مردان سے، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے. فیصل زادہ بتائیے گا مردان میں کیا صورتحال ہے گیس بحران کی؟ جی بالکل احسان، ملک کے دیگر حصوں کی طرح مردان اور گردنوا میں بھی گیس کی ناروا لوڈ شیڈنگ جاری ہے. سردیاں شروع ہوتے ہی گیس غائب ہو جاتی ہے جس سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے مردان اور اس کے مضافات میں صارفین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. گیس کی کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اکثر کھانے پکانے کے اوقات میں کی جا رہی ہے جس سے گھریلو صارفین کافی متاثر ہے. سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین اکثر بغیر ناشتہ کیے چلے جاتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اول تو گیس آتے نہیں اور جب آتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جس سے گھریلو خواتین انتہائی مشکلات میں زندگی بسر کرتے ہیں. گھریلو اور کمرشل صارفین کا کہنا ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم بازار سے مہنگے داموں لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گیس کے ساتھ ساتھ بجلی کا بھی ناروا لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے. لکڑی اور سلنڈر کے مہنگے ہونے کی وجہ سے غریب شہری شدید پریشان ہے. جی فیصل زادہ یہ بھی بتائیے گا کہ سوئی گیس جو حکام ہیں ان کی طرف سے، محکمہ سوئی گیس کی طرف سے کوئی یقین دہانی کب تک یہ گیس بحران جو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس کے اوپر قابو پا لیا جائے گا؟ احسان، اس حوالے سے ہمارے محکمہ سوئی گیس کے اعلیٰ افسران سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ہم بہت جلد اس پر قابو پا لیں گے. تو دوسرا یہ بھی بتائیے گا فیصل زادہ کہ مردان میں کیا اس وقت جو لکڑیوں کے نرخ ہیں اس میں اضافہ تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ احسان، یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لکڑی اور سلنڈر کی مہنگے داموں ہونے کی وجہ سے غریب شہری شدید پریشان ہیں اور بہت مہنگے داموں میں فروخت ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ فیصل زادہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں، پاکستان میں اس وقت جو گیس کا پریشر ہے بہت کم ہے، اور گیس کا جو بحران ہے وہ بھی شدت اختیار کر چکا ہے. ملتان میں، فیصل آباد اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان ڈویژن، جتنے بھی یہ شہر ہیں پنجاب کے اور پورے پاکستان میں اس وقت گیس کی شدت اختیار کر چکی ہے، بحران اختیار کر چکا ہے، اور گیس غائب ہے اس وقت. تقریباً چولہے سرد ہو چکے ہیں اور شہری گرم ہو چکے ہیں. خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہے. گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری ہے. شہری ہوٹلوں سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں. بیورو چیف سکھر فیصل ارائی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے. فیصل ارائی بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت گیس کی؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ملک بھر میں جو ہے وہ سردی کی لہر دوڑ چکی ہے. سکھر کی بات کروں تو سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر بھی اس وقت سخت سردی کی لپیٹ میں ہے. سخت سردی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بات کروں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی، تو جس طرح ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ گیس کی جا رہی ہے، سکھر شہر میں بھی جو ہے اس وقت محکمہ سوئی صدرن گیس کمپنی نے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ خون کے آنسو رلا دیا ہے. خصوصاً گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کروں تو صبح کے اوقات میں جو ہے وہ تقریباً گیس جو ہے وہ غائب ہوتی ہے، جس سے جو ہے وہ دفاتر جانے والے جو سکھر کے شہری ہیں، نجی کاموں پر اور نجی دکانوں پر جانے والے جو افراد ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں. بغیر ناشتے کے جو ہے وہ دکانوں پر اور دفاتر جانا پڑتا ہے. دوپہر کی بات کروں تو دوپہر کے ٹائم خصوصاً گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن گھریلو صارفین ہو یا کمرشل صارفین ہو سخت اذیت میں مبتلا ہیں. ہوٹلوں سے کھانا خریدنا پڑتا ہے. اور میں اس وقت بات کروں گیس کی لوڈ شیڈنگ پر تو گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ لکڑیاں خریدنی پڑتی ہیں. لکڑی کے نرخ جو ہے اس وقت آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. لکڑی مافیا نے جو ہے وہ ریٹ بڑھا دی ہیں، جس سے جو ہے ایک طرف تو گیس کی لوڈ شیڈنگ، اوپر سے سخت سردی اور گیس لکڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ. اس وقت جو ہے عوام جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے، ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جائے سکھر کے شہری. اور سوئی صدرن گیس کمپنی کی بات کروں تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ مکمل طور پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. جی فیصل ارائی، یہ تو لکڑیوں کے نرخوں کی تو بتا دیا آپ نے، یہ بھی بتائیے گا کہ گیس جو سلنڈر ہے بھروانے کے لیے شہری جاتے ہیں، کیا ان کے نرخوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے؟
بالکل दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊंगा, लकड़ियों के साथ साथ गैस सिलेंडर भी जो है वो गैस सिलेंडर के नर्ख में भी इजाफा है और घंटों घंटों लाइनों में खड़े होने के बाद जो है वो गैस भरवाना पड़ता है। गैस सिलेंडर की बात करूं, लकड़ियों की बात करूं और गैस प्रेशर मशीन जो है उनकी भी मांग में इस वक्त इजाफा हुआ है और उनके भी नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। उनके भी नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया फैसल राई, आप हमें सक्खर से तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो गैस का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरी इस वक्त पुरसाने हाल हैं, बहुत परेशान हैं और ख़वातीन, ख़ासकर ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं कि उनको खाना पकाने के लिए जब गैस ही नहीं होगी तो फिर उनका मुतबादिल जो तरीक़ा कार खाने बनाने के लिए होता है वो लकड़ियाँ हैं। लकड़ियाँ जलाकर वो खाना पकाती हैं और उसके साथ साथ जैसे ही सर्दी बढ़ी है गैस भी गायब हो चुकी है, चूल्हे सर्द हैं और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनकी तबीयत में भी गर्मी पैदा हो चुकी है। ख़वातीन के लिए एक चपाती बनाना भी मुश्किल हो गया है। घरों में लकड़ियां जलाकर खाने की तैयारी की जा रही है। शहरी होटलों से भी खाना घर ले जाने लगे हैं। ब्यूरो चीफ मंडी बाहुद्दीन मुदस्सिर अवान इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। मुदस्सिर अवान, बताइएगा गैस बहरान क्या शिद्दत इख्तियार कर गया है मंडी बाहुद्दीन में भी? जी बिल्कुल एहसान है, ये मंडी बाहुद्दीन की अगर बात की जाए, जिस तरह पूरे मुल्क में ही जो है इस वक्त गैस का बहरान है वो जारी है। मंडी बाहुद्दीन में तो गैस की अगर बात की जाए तो गैस की लोड शेडिंग तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो गैस का नामो निशान तक नहीं है। अगर सुबह जब देखा जाए तो सुबह के वक्त भी जो यहाँ पे गैस है वो मौजूद नहीं होती है। अगर यहाँ पे दोपहर की बात की जाए तो दोपहर के वक्त भी जो है वो गैस नहीं मौजूद है। शाम के वक्त भी गैस जो है वो नहीं मौजूद है। यहाँ पे जब हमारी मुतलका यहाँ पे जो घर है जो आस पास के इलाके, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनकी खवातीन का यही कहना है कि गैस को तो हमें देखते हुए जो है वो काफी अरसा गुजर गया, हम तो तरस चुके हैं कि गैस आएगी तो हम खाना बनाएंगे, जबकि हम महंगी जो एलपीजी है वो यहाँ पे इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अगर जब हमारी यहाँ पे मुतलका जो गैस के महकमे है उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें कोई भी तसल्ली बख्श जो जवाब है वो नहीं दिया है। उनका यही कहना है कि जो ओवरऑल मुल्क में जो है ये गैस का बहरान है, इसलिए प्रेशर कम का तो मसला होता था, लेकिन अब प्रेशर कम का मसला जो है वो तो बिल्कुल गैस ना होने के बराबर है। कम प्रेशर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है सुबह के वक्त जो है वो गैस जो है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती है। दोपहर के वक्त गैस आती है वो भी ना होने के बराबर होती है, लेकिन जो ही जब शाम का तकरीबन 2 से 3 बजे का वक्त शुरू होता है तो वो गैस जो है वो बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाती है। और जिसमें मजीद जो गैस का ये इशू यहाँ पे जो आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे लोगों ने जो है वो कंप्रेसर जो है वो घरों के अंदर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो गैस जो है जो थोड़ी बहुत आती थी वो भी जो है वो लोगों का कहना है कि वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो गैस वो भी खत्म हो चुकी है, ना होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अवान, आप हमें मंडी बाहुद्दीन की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तामीर से तामीर तक। वेलकम बैक। और अब खबरें मौसम के हवाले से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। हवाओं का नया सिलसिला 3 रोज तक रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 24 घंटों में शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।
मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ियों पर बर्फबारी, जबकि वस्ती और जुनूबी पंजाब में चंद मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान है।